بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محتشم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ دور جاہلیت کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہ فرمایا، حضور کی آمد سے قبل عرب میں یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو کسی بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو شرمندگی کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ اب اس کو معاشرے میں رہنا ہے تو دو باتیں ہیں، یا تو یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ کہ بیٹی کے پیدا ہونے کے سبب وہ اپنی قوم سے شرمسار ہو کر جیے، اور دوسرا رستہ یہ تھا کہ اپنی بیٹی کو مٹی کے اندر زندہ درگور کر دے، پھر وہ عزت کے ساتھ جی سکتا ہے۔ یہ بات ہے دور جاہلیت کی جب حضور تشریف نہیں لائے تھے، لیکن یاد رکھیں ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو عزت عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ودم اصابعہ۔ حضور نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی، دو لڑکیوں کی، بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں، ان کی تربیت کی، ان کو پالا، ان کو بڑا کیا، ان کا فرض ادا کیا، فرمایا قیامت والے دن وہ بندہ اور میں، حضور نے دو انگلیاں یوں فرمایا وہ اور میں اس طرح ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ یہ بیٹی کی تربیت، اس کو پالنے کی عظمت حضور نے فرمائی، اور آگے فرمایا کہ من ابتلیا من هذه البنات بشیء کن لہ سترا من النار۔ یہ سنے واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبشی عورت میرے دروازے پہ مانگنے آ گئی، تو میں نے گھر میں تلاش کیا، ایک کھجور ملی تو میں نے وہ کھجور اٹھا کر اس عورت کو دی۔ اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں، اس نے وہ کھجور دو حصوں میں تقسیم کی، ایک حصہ ایک بیٹی کے منہ میں، دوسرا دوسری کے منہ میں ڈالا۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے یہ واقعہ حضور کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے وہ کھجور ایک حصہ ایک بیٹی کے، دوسرا دوسری بیٹی کے منہ میں ڈالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو بندہ منی بطولیا من هذه البنات بشیء، جو بندہ ان بیٹیوں میں سے کسی وجہ سے آزمایا گیا، بیٹی کی وجہ سے آزمایا گیا، یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، دیوار بن جائیں گی۔ بیٹی تو یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے والدین کے لیے۔ اور آگے سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار یوم القیامت۔ فرمایا جس کو اللہ نے تین بیٹیاں عطا فرمائی، اس نے صبر کیا ان پر، اسی پر خوش ہو گیا، راضی رہا اس پر، اور اس نے پھر ان بیٹی کو کھلایا پلایا، ان کو کپڑے پہنائے، ان کو کھانا دیا، فرمایا یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے نجات کا سبب بنے گی۔ اب یہ ہے بیٹیوں کی شان، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا۔ پچھلے دنوں چند دن قبل میاں والی میں جو واقعہ پیش آیا کہ ایک ظالم باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو 5 فائر مار کر قتل کر دیا۔ ظالموں تو نے قرآن نہیں پڑھا، یہ بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنی بیٹی کے ہونے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، جو اپنی بیٹی کے ہونے پر آر محسوس کرتے ہیں، اپنے لیے باعث ذلت سمجھتے ہیں۔ جب بیٹیاں ہوتی ہیں لوگ جو ہے وہ
آپس میں گلے مل کر روتے ہیں کہ بیٹی ہو گئی؟ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی بڑی شان، اللہ نے اپنے حبیب کو ہر شے بہترین عطا فرمائی، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی عطا فرمائی، اور فرمایا اس دور میں جب بیٹی کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، حضور نے اس دور میں فرمایا او بیٹی کو زندہ درگور کرنے والو، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور تشریف لے آئے، قرآن اللہ نے اتارا، حضور کے ارشادات موجود ہیں، اسلام پھیل گیا، جاہلیت کا دورہ ختم ہوا، لیکن آج وہ وقت دوبارہ آ گیا کہ لوگ آج دوبارہ اسی دور میں جا پہنچے ہیں کہ جب بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا، جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اور ظالم تو نہ بیٹی کو نہ رکھتا، تجھے نہیں تھی پسند، نہ رکھتا، نہ اس کو اپنے پاس بٹھاتا، نہ اس کے پاس بیٹھتا، کسی کو دے دیتا، کہ پھینک دیتا، کوئی سے اٹھا کے لے جاتا۔ لیکن ایک معصوم بچی کا کیا قصور، اتنا ظلم۔ سامعین محتشم، سورۃ تکویر ہے 30ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ نے اتنی باتیں ارشاد فرما کے صرف ایک بات کی، فرمایا قیامت کے دن جب سورج سیاہ ہو جائے گا، جب دریا پھٹ جائیں گے، جب ستارے گر جائیں گے، اللہ نے فرمایا کہ جس دن وہ دن ہوگا کہ اس دن جو بچیاں زندہ درگور کی گئی اس سے پوچھا جائے گا تجھے قتل کیوں کیا گیا؟ آج تو نے قتل تو نہیں کی، تو نے زندہ دفن نہیں کیا اس کو، لیکن یہ بھی ایک زندہ درگور کرنا ہی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ اللہ نے جس کو بیٹی عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ نے بیٹی جیسی نعمت دی ہے، وہ اللہ کا فضل ہے اس پر۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ناخوش ہو وہ قرآن سے بھی دور ہے، وہ حضور کے فرمان سے بھی دور ہے۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا، قرآن سمجھا ہوتا، یہ آج جتنی خرابیاں یہ ہمارے قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ فرمایا اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، چاہے بیٹی پیدا کرے، چاہے بیٹا پیدا کرے، چاہے ہجڑا پیدا کرے، وہ جو چاہے وہ مالک ہے وہ ہی پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا دے، ویخلق من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا۔ فرمایا جس کو چاہے دونوں عطا فرماتا ہے، بیٹا بھی دے دیتا ہے، بیٹی بھی دے دیتا ہے۔ لیکن آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ کی یہ بھی شان ہے وہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا، قرآن سمجھا ہوتا، قرآن کے ساتھ لگاؤ ہوتا تو آج یہ ظلم نہ دیکھنا پڑتا۔ خدا را قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ حضور نے وہ حدیث پاک، حدیث قدسی ہے، اللہ نے جو تقسیم کی ہے انسان کو اس پر راضی ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جو میں نے تیرے لیے لکھ دیا، تقسیم کر دیا، تو اس پر راضی ہوگا تو میں تجھے، تیرے بدن کو، تیرے جو ہے وہ تیرے دل کو سکون عطا کروں گا، تجھے اپنا محبوب بناؤں گا۔ لیکن اگر تم میری تقسیم پر راضی نہ ہوا تو میں دنیا کو تجھ پر یوں مسلط کروں گا کہ دنیا تجھے جانوروں کی طرح روند کے چلی جائے گی، اور پھر تجھے وہی ملے گا جو تیرا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قسمت والوں کو بیٹی عطا فرماتا ہے، وہ خوش نصیب ہیں۔ یہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ایک جملہ وہاں بولا جاتا ہے، مجھے اس پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ پاس والے کہتے ہیں مبارک دیتے ہوئے، اور کوئی نہیں جی، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ کوئی نہیں جی، یہ کوئی نہیں، یہ لفظ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کوئی نہیں جی وہاں پر بولا جاتا ہے جہاں پر کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو۔ یاد رکھیں ایسے جملے ہرگز مت بولیں۔ بیٹی ملے تو اس پر زیادہ خوشی کریں، جتنی بیٹے کے پیدا ہونے پہ خوشی کرتے ہیں
اس سے زیادہ خوشی بیٹی کی پیدائش پر کریں. اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے. سامعین محتشم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ثلاث بنات یؤدبہن ویرحمہن، فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اس نے ان کو ادب سکھایا، ان پر رحم کیا، ان کی کفالت کی، وجبت لہ الجنہ، البتہ فرمایا اس کے لیے جنت یقینی واجب ہے. قیل یا رسول اللہ فإن کانتا اثنتین، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں پھر؟ فرمایا اگر سے 2 بیٹیاں ہوں پھر بھی اللہ یہ انعام عطا فرماتا ہے. قال فرآ بعض القوم ان لو قال واحدہ لقال واحدہ، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 1 بیٹی ہو، تو فرمایا 1 بیٹی بھی ہو اس کو ادب سکھائے، اس کو پالے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ اجر عطا فرمائے گا. اللہ پاک یہ پیغام ہے اس موقع پہ کہ قرآن کے ساتھ جڑے. قرآن جب آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن سمجھا ہوگا، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اللہ پاک ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.